اس کے بعد ہم پڑھیں گے کہ سروے کے فائدے اور سروے کے نقصانات۔ سب سے پہلے پڑھیں گے کہ سروے کے فائدے کیا ہوتے ہیں۔ سروے کے بہت سارے فوائد جس میں سے کچھ ہم یہاں پہ پڑھیں گے، جس میں سب سے پہلا ہے قابل اعتماد معلومات ہوتے ہیں، کیونکہ سروے کے نتیجے میں حاصل ہونے جو معلومات ہوتی ہیں وہ قابل اعتماد ہوتی ہیں، کیونکہ محقق کو اس میں ریسرچر جو رسپونڈنٹ کا یا پھر جواب دینے والے انسان کا پتہ ہوتا ہے کہ وہ کون جواب دے رہا ہے، اس لیے اس کو وہ ان معلومات کو ریلائبل سمجھتا ہے۔ اس کے بعد سیکنڈ ہے افراد کی دلچسپی، کیونکہ محقق خود لوگوں کے ساتھ کانٹیکٹ کر کے ان سے ڈیٹا اکٹھا کروا رہا ہوتا ہے یا پھر ان کو سروے فل کروا رہا ہوتا ہے، تو اس میں اور اس لیے لوگوں کی اس میں دلچسپی بھی ہوتی ہے۔ لوگ اگر دلچسپی کا مظاہرہ نہیں کرتے اور جب محقق کی دلچسپی ہوتی ہے تو جو اس میں رسپونڈنٹ وہ بھی اس میں دلچسپی کا مظاہرہ کرتے ہیں تو اور معلومات کو بہتر طریقے سے دیتے ہیں۔ اس کے بعد غیر جانبداری، کہ اس میں غیر جانبداری پائی جاتی ہے۔ محقق اپنی اس میں کوئی بائسنس شامل نہیں کرتا یا اپنی وہ اوپینین یا رائے اس میں شامل نہیں کرتا، بلکہ یہ غیر جانبدارانہ معلومات ہوتی ہیں جو وہ لوگوں سے لے رہا ہوتا ہے۔ فورتھ ٹائپ ہے مسائل سے آگاہی، کہ سروے کے دوران جب محقق مختلف لوگوں سے ملتا ہے، اس کو مختلف لوگوں کے ساتھ انٹریکشن ہوتا ہے، لوگوں کے ساتھ سوال جواب کرتا ہے، تو اس کو سوسائٹی کے بارے میں بہت سارے نئے مسائل کی آگاہی ہوتی ہے، جس سے اس کو تحقیق میں کافی ہیلپ ہوتی ہے۔ جو لاسٹ ہے اس میں سروے ریسرچ نظریات کو ٹیسٹ کرنے کے لیے نہایت کارآمد ہے، مطلب سروے ریسرچ کے ذریعے ہم مختلف نظریات کو بھی ٹیسٹ کر سکتے ہیں، یہ ہمارے نظریات کو ٹیسٹ کرنے کے لیے ویلیویبل ہے۔ اس کے بعد سروے کے نقصانات، کہ سروے کے نقصانات کیا ہیں۔ سروے کے کچھ نقصانات ہیں وہ جو کہ مندرجہ ذیل ہیں، کہ عدم اعتماد، کہ سروے کرنے میں سم ٹائم سروے کرنے پر لوگ اعتماد نہیں کر رہے ہوتے، کیونکہ انہیں پتہ نہیں ہوتا کہ وہ اگر ان سے انفارمیشن لے رہے ہیں تو کس وجہ سے لے رہے ہیں، یا پھر انفارمیشن لینے والا جو ہے وہ ان پہ وہ ٹرسٹ نہیں کر پا رہے ہوتے ان کو، کیونکہ وہ جانتے نہیں ہوتے، اس لیے انہیں پتہ نہیں ہوتا کہ یہ ہماری معلومات کو کس بھی طرح سے استعمال کر سکتے ہیں، اور ان کے بارے میں عجیب و غریب پروپیگنڈا بھی کرتے ہیں۔ اور کچھ ایسے ٹاپکس ہوتے ہیں جو سینسٹیو نیچر کے ہوتے ہیں، جن پر معلومات لینا اتنا آسان نہیں ہوتا، تو اگر ریسرچر ان پر معلومات لے رہا ہوتا ہے تو ان کو مختلف خطاب دیے جاتے ہیں، جیسے ان کو ایجنٹ کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے۔ اس کے بعد جو سیکنڈ ٹائپ ہے وہ عدم تعاون ہے، کیونکہ سروے کے دوران محقق اور جو رسپانس دینے والے لوگ ہوتے ہیں وہ عدم تعاون کا مظاہرہ کرتے ہیں، کیونکہ وہ اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کر پا رہے ہوتے کہ اگر وہ معلومات دیتے ہیں، وہ سروے کمپلیٹ کرواتے ہیں تو اس کا انہیں کوئی فائدہ ہوگا، انہیں لگتا ہے کہ ان کا ٹائم ویسٹ ہوگا، اس لیے وہ کچھ لوگ محقق کی باتوں کو امپورٹنس نہیں دے رہے ہوتے، ان کی باتوں کو غیر اہم سمجھ کے اپنی رائے دینے سے انکار کر رہے ہوتے ہیں، یا پھر وہ اعتماد اس نیچر میں نہیں کر رہے ہوتے کہ انہیں پتہ نہیں ہوتا کہ ان کی معلومات کو کس طرح استعمال کیا جائے گا، اس لیے وہ عدم تعاون کا اظہار کرتے ہیں، وہ اپنی معلومات درست طریقے سے نہیں دیتے۔ اس کے بعد ہے وسائل کا استعمال، ہے کہ سروے کرنے کے لیے پیسہ، وقت اور دیگر وسائل کا استعمال زیادہ ہوتا ہے، اس میں وسائل بھی خرچ ہوتے ہیں، پیسہ اور وقت بھی خرچ ہوتا ہے، کیونکہ سم ٹائم محقق کو فیلڈ میں جانا پڑتا ہے، اور فیلڈ میں جانے کے لیے لازمی نہیں کہ فیلڈ کے آس پاس بلکہ اس کو فیلڈ میں جانے کے لیے سم ٹائم دور دراز علاقوں کا ٹریول کرنا پڑتا ہے، جس کی وجہ سے پیسے اور وقت کا استعمال ہوتا ہے، اس لیے محقق کی جیب پر بوجھ ہوتا ہے، اور یہ اس کے وسائل کا استعمال ہونے کا ایک ذریعہ ہے، جس کی وجہ سے اس کے لیے تحقیق کرنا مشکل ہوتا ہے۔ اس کے بعد لاسٹ جو ہے اس کے نقصانات، باہمی اختلاف کا احتمال، کہ سروے تحقیق کی خامی یہ ہے کہ دوران تحقیق حساس موضوع پر سوالات پوچھنے پر محقق اور جواب دہندہ میں انطلاق کلامی کا خطرہ ہوتا ہے، کیونکہ سروے کسی بھی چیز پر ہو سکتا ہے، کسی بھی ٹاپک پر ہو سکتا ہے، اس لیے سم ٹائمز حساس نوعیت کے معلومات حاصل کرنے کے دوران محقق اور جواب دینے والوں پر رسپونڈنٹس کے درمیان انطلاق کلامی کا پیدا ہونے کا خدشہ ہوتا ہے، جس سے تحقیق کا عمل بہت بری طرح متاثر ہوتا ہے، کیونکہ لوگوں کے لیے ریسرچر نیا بندہ ہوتا ہے، تو اس لیے وہ اس پہ ٹرسٹ نہیں کر پا رہے، تو ان کے درمیان کسی قسم کی انطلاق کلامی کا چانسز ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے تحقیق کا عمل پوری طرح متاثر ہوتا ہے۔